بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ۔ میاں بیوی کی تعلق سے کچھ ایسے ہی مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالمی دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتے ہیں۔ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کی حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے اعضاء کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اس طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہے۔ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کے پہلے رات جیسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کی چاہیے کہ ان ادب اور طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہے گی اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کی تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھی: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہا۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ابو داؤد صفحہ نمبر 293۔ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنی چاہیے۔ تو کہیں بسم اللہ العظیم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھیں۔ چند اہم مسائل اور اہم ٹپ۔ کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لے تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگی ہو کر ہم بستری کرنا گدے کی طرح جب بھی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھیں: اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقنا۔ مسئلہ: مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب بسم اللہ شریف پڑھ کر دائیں قدم اندر داخل کرے۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلد فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ بھی ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت بھی صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کی دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد عورت کو ایک دوسرے کے ستر، شرمگاہ
دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقامی مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اسے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹیشو کا استعمال نہایت آسان اور مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹیشو کا ضرور رکھیں۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے، تب بھی سطر شرمگاہ ہی لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع کے بعد لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دے کہ اگر نقطہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہی اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لی اور کچھ دیر لیٹے رہی تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر اولاد کی حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھا کھڑی ہو جائے۔ جماع مباشرت ہم بستری کی کچھ دیر بعد مثلاً کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لے، اس میں صحت اور تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جماع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کے پہلے رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کی پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اچوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں ہے۔ عورت کی حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنے راز پردے کی باتیں اپنی دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ شکریہ۔